ناظرین آداب، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے۔ ایک اور شو لے کر AM نیوز پر آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آج کا ولاگ ذرا مختلف ہے۔ ایک تو مردہ زندہ ہو گیا ہے، یہ کیا کہانی ہے یہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، اور دوسرے ایک بہت بڑے آدمی کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہوگی جس کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ جی کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوگا جی، کچھ نہ تھیندو۔ یہ میں نے تمام زبانوں کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ میں نے سندھی دوستوں کو بھی یہ کہتے سنا کہ کچھ نہیں ہوگا، پنجابی دوستوں کو بھی یہ کہتے سنا، اور یہ وہ دوست ہیں جو حکومت کے بارے میں ہر وقت منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں حکومت سے زیادہ نیب انوالو ہے۔ نیب ایک ادارہ ہے اور اس ادارے نے کارروائی کرنی ہے، اپنی کارروائی جو اس نے شروع کی ہے اس کو تو وہ نمٹائے گا بھارت۔ ان دونوں معاملات پر بات کریں گے آج۔ تو پہلے ملک ریاض کا معاملہ بہت اہم ہے، ملک گیر ہے، وہ گھومتے اتارتے چڑھاتے رہے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس پہ ناظرین آج بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے ملک ریاض کے حوالے سے کہ آج چیئرمین نیب کی ایک پریس بریفنگ تھی، اور اس پریس بریفنگ کے دوران ہمارے نوجوان رپورٹر ہیں وہ چونکہ بیورو چیفز کو بلایا گیا تھا، تو جو بیورو چیف تھے وہ مصروف تھے کہیں اور، تو رپورٹر کو انہوں نے بھیج دیا۔ متعلقہ رپورٹر جو بیٹ رپورٹر ہے اس نے چیئرمین نیب سے سوال کیا، کئی دفعہ سوالات کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کو چیئرمین نیب ان سے سوال نہ لے سکے پریس کانفرنس کے دوران۔ لیکن جو ہی پریس کانفرنس ختم ہوئی چیئرمین نیب اٹھ کے ان کے پاس آیا، ان سے حال چال پوچھا اور ان سے پوچھا بیٹے آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کر لیا۔ ادریس عباسی اس نوجوان کا نام ہے، اس نے یہ سوال کر لیا، یہ بڑے بڑے بیورو چیفز جو ہے نا وہ یہ نہیں سوال کر سکے تھے۔ اس نے پوچھا جی ملک ریاض کا کیا بن رہا ہے؟ تو چیئرمین نیب نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بتایا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس میں ملک ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور وہ جلد پاکستان لائے جائیں گے۔ اب اس پر ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ملک ریاض کا ایک تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ قبل بڑے زور و شور سے کارروائی شروع ہوئی تھی، اور بحریہ ٹاؤن کے دفاتر کے ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل پر بھی چھاپے مارے گئے تھے۔ ایمبولینسز کا کچھ ریکارڈ قبضے میں لیا گیا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کے کچھ ثبوت ہاتھ آئے تھے اور جن کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا۔ پھر بحریہ ٹاؤن کے چیف یہاں جو سربراہ تھے، وہ جو ان کے چیف ایگزیکٹو کیا نہیں یا جو اس کے انتظامی سربراہ تھے، وہ ظاہر سی بات ہے ملازمت پر تھے، ان کو بھی حراست میں لیا گیا، ان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی لیا گیا، ان کی بھی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئیں، اور پھر جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی مزید۔ اس درمیان میں ملک ریاض دبئی میں موجود تھے، اور پھر انہوں نے حکومت پاکستان کو ایک طرح کا چیلنج دے دیا تھا، کیونکہ انہوں نے دبئی کے حکمران خاندان کے ساتھ مل کر وہاں بھی ایک بحریہ ٹاؤن کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت پاکستان میں نیب اور FIA وغیرہ نے مل کر حکومت کے ذریعے وزارت داخلہ کے ذریعے یہ فیصلہ کروا لیا کہ جو پاکستانی ملک ریاض کے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب اس درمیان میں چونکہ UAE اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کچھ کھجاؤ بھی پیدا ہوا، لیکن وہ اور پاکستان نے بائی دا وے جو UAE کی رقم تھی وہ ساری کی ساری واپس کر دی ہے، $4.5 بلین جو ہیں۔ اب پاکستان UAE کا کوئی قرضہ پاکستان پر نہیں ہے، UAE کا کوئی احسان پاکستان پر نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے اگلی ڈسکشن میں، اس کے نتائج۔ اور پھر ملک ریاض جو ہے وہ وہاں مزے سے تھے، یہاں بھی آپ کو پتہ ہے وہ عمران خان کے بہت قریب تھے۔ ان کی بیٹی کی اور ان کی گفتگو بھی پکڑی گئی تھی، جس میں وہ بیٹی ان کی بتا رہی تھی ان کو کہ بشرا بی بی جو ہے وہ 5 کیرٹ کا ہیرا مانگتی ہیں۔ یہ عدالت میں ایویڈنس کے طور پر بات پیش ہوئی بھی، پھر اس کے بعد رک گئی، لیکن بہرحال یہ یہاں تک چیزیں سامنے آئیں۔ انہیں آصف زرداری کا بھی دوست کہا جاتا ہے، انہیں نواز شریف کا بھی دوست کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے، دوسرے کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، تیسرے کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے تھے۔ یعنی پچھلے 20 25 30 سال میں، اور مجھے یاد ہے خواجہ آصف، میں ان کو اس لیے سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ 90 کی دہائی کے آغاز میں ہی جب بحریہ ٹاؤن کا منصوبہ ابھی یوں سمجھیے کہ کاغذوں پر تھا،
تو انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے اسپیکر کی توجہ دلائی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے شہر سے اس نام کا ایک آدمی آیا ہے، اس کو ابھی روک لے ورنہ اس ملک میں بہت غدر مچے گا اور بہت جو کہانیاں پھیلیں گی اور بہت نقصان ہوگا۔ تو خواجہ آصف کی بات اس وقت سن لی گئی ہوتی تو ٹھیک تھا، ورنہ خیر ان کو اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں اور حکومت کا کردار اس میں کم تھا۔ بہرحال ملک ریاض جو ہے بیریا ٹاؤن کے نام سے اسکیم لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو کامیاب بنانے میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا رول تھا، کیونکہ بیریا ٹاؤن میں ہر جگہ اوورسیز پاکستانیوں نے زیادہ انویسٹ کیا، اور وہ جو کالونی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی کالونی ہے، یہ بھی بالکل ایک کمال کی بات ہے۔ اس کا انتظام بھی بہت اچھا، سب کچھ اچھا، لیکن بعد وہ معاملات میں گھر گئے اور ان پر کرپشن کے الزامات عائد ہونا شروع ہو گئے، پھر ان کے اوپر بہت سارے کیسز بھی بننا شروع ہو گئے۔ کیسز کا جب تک وہ طاقتور تھے کچھ نہیں بنتا تھا، اور آخر میں وہ چونکہ اور پھر ان کا ایک کیس بن گیا 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ وہ کیس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ ملک ریاض کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا، وہ کیمبرج روڈ برطانیہ میں، اور وہاں انہوں نے ایک بیگ شہزاد اکبر کے حوالے کیا تھا، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا اس بیگ میں کیا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ یا شہزاد اکبر صاحب جانتے ہیں یا پھر ملک ریاض جانتے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ عمران خان کی حکومت تھی تو معاملہ چلتا رہا، اور پھر اچانک عمران خان کہ وہ اتحادی کے طور پر سامنے آ گئے اور بڑے دوست اور اتحادی کے طور پر سامنے آئے، تو ان کے پھر انٹرویوز بھی جب ہوئے تو انہوں نے کہا دوستوں کا دوست ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن بیریا ٹاؤن کراچی کا کیس آ گیا۔ بیریا ٹاؤن کراچی کا الزامات تو سندھ حکومت پر لگ رہے تھے اور یہ پی ٹی آئی لگا رہی تھی، لیکن وہ 190 ملین پاؤنڈ بیریا ٹاؤن کراچی کے تھے جو عمران خان صاحب کو ملے، تو اسی میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہدایت پر وہ عدالت پہنچی تھی، کیونکہ ملک ریاض نے جتنی لینڈ ایکوائر کرنے کی اپروول ہوئی تھی اس سے کئی ہزار ایکڑ کئی ہزار کیا ہے وہ مربع گز وہ زیادہ کر لی تھی، تو اس پر پھڈا پڑا ہوا تھا وہ، اور اس کی رقم نہیں دی گئی تھی۔ تو بیریا ٹاؤن کو جو ہے وہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا موقف تھا کہ یہ ہمیں رقم دی جائے اور تب اس کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ایک پھڈا پڑا رہا، ابھی بھی سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، پھر اس کے بعد اب سپریم کورٹ میں بھی ان کا معاملہ تھا۔ سپریم کورٹ نے وہ رقم جو ہے وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھی وہ پھر نمٹائی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نمٹائی تھی، وہ نمٹایا تھا اس معاملے کو، اور پھر اس کے بعد بیریا ٹاؤن جو ہے وہ اب جو بقایا معاملات ہیں وہ ہونے ہیں، اور انہی کی درخواست پر پھر یہ کارروائی ہوتے ہوتے ملک ریاض کے خلاف کیس بن گئے اور نیب کے کیس بن گیا، اور اس میں وہ سب کچھ ہوا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو ریکیپ کے طور پر بتایا ہے۔ اور پہلے یہ چونکہ وہ دبئی کے حکمرانوں کے پارٹنر بن گئے تھے تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا پاکستانی وہ نقاد جو ہر صورت میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ سابق حکومت کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے، یعنی پی ٹی آئی حکومت کو، تو وہ دو سوال اٹھا رہے تھے، جی ملک ریاض کا کیا ہوا، کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ پھر کچھ اپنے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے آدمی کے خلاف پاکستان میں کارروائی نہیں ہو سکتی، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ہو گیا۔ اب وہ آج چیئرمین نیب نے کنفرم کر دیا ریڈ وارنٹ۔ اب شیخ چاہے وہ حکمران ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انٹرنیشنل لاء میں جو انٹرپول ہے اس کی ایک حیثیت ہے۔ ریڈ وارنٹ جاری ہونے کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ ایک ریڈ نوٹس جاری کرتی ہے انٹرنیشنل پولیس کو، انٹرپول کو، اور اس میں وہ پہلے تمام ثبوت شواہد مہیا کرتی ہے، اور وہ ثبوت شواہد مہیا ہونے کے بعد اس ریڈ نوٹسز کو ریڈ وارنٹ میں تبدیل کرتی ہے جو انٹرپول۔ اب وہ ہو گیا۔ اب دبئی کے حکمران جو ہے ایک تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ بھی ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عزیر بلوچ کو ہم لے آئے تھے اور بہت سارے مجرمان کو ہم لے کر آئے ہیں دو طرفہ تعلقات میں، تو ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملک ریاض کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب کریں گے۔ جو کھچاؤ ہے وہ کسی اور وجہ سے ہوگا، لیکن وہ پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں گے، ملک ریاض کو سزا ہوگی۔ اور کیس مضبوط ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی کہا تھا کہ میں نے کیس کی جو فائل دیکھی ہے، کیس بہت مضبوط ہے اور عمران خان کو سزا ہوگی، بشا بی بی کو بھی ہوگی،
اور وہ ہوئی. یہاں بھی ملک ریاض کو اور ان کے بیٹے کو سزا ہوگی. تو بس اب اس معاملے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اور معاملہ ایک اور کھل گیا ہے. وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے, وہ یہاں عمران خان صاحب پر ایک کیس بنا تھا, وہ جو فارن فنڈنگ کیس. وہ چندے لیتے تھے اور رقوم اکٹھی کرتے تھے, ان میں جو غیر ملکی تھے وہ انہوں نے اس اکاؤنٹ میں پے کیا جس میں انڈین شہری بھی تھے, جو پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ تھا. پولیٹیکل پارٹی کو غیر ملکی فنڈنگ کی اجازت نہیں ہے. آپ اس کو شوکت خانم میں تو فنڈنگ ہے, شوکت خانم کو نہیں روکا جا سکتا, لیکن پی ٹی آئی کو فنڈنگ نہیں ہو سکتی. پھر وہ عارف نقوی صاحب تھے, ان کا کیس بھی جلد کھلے گا, وہ امریکہ کے پاس ہیں. عارف نقوی نے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا اور اس کی جو رقم تھی وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آئی, حالانکہ وہ شوکت خانم کے لیے آنی چاہیے تھی, لیکن وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آئی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. عمران خان صاحب تو بہت ساری تعویلیں دیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ معاملہ گڑبڑ ہے. تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ اس میں جو ہے وہ کیس بن گیا. اور اس وقت چونکہ خان صاحب جو ہے وہ ان کے چاہنے والے کچھ لوگ موجود تھے عدلیہ میں, اب نہیں ہیں. آج وہ ان کے جو 3 ججز کے ٹرانسفر ہوئے ہیں, ان کے بھی ٹرانسفر آرڈرز جاری ہو گئے ہیں, انہوں نے سائن کر دیے ہیں قائم مقام صدر نے, کیونکہ صدر مملکت چائنا گئے ہوئے ہیں اور آج رات کو شاید انہوں نے واپس آنا ہے. بہرحال اب جو ہے وہ کیس بھی دوبارہ کھل گیا ہے. کل سے وہ کیس لگے گا اور نیب کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر معاملہ چلے گا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, میں نے اس کیس کے بھی کچھ شواہد دیکھے ہیں. یہ کیس بھی بہت مضبوط ہے. یہ کیس منطقی انجام کو بھی پہنچے گا اور اس میں بھی سزا ہوگی. اس کے بعد اپیلوں کا مرحلہ آئے گا. پی ٹی آئی کا موقف جو بھی ہوگا, اور پی ٹی آئی کا رائٹ ہے وہ ڈیفینڈ کرے, عمران خان کا رائٹ ہے وہ ڈیفینڈ کریں, لیکن سزا اس کیس میں بھی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.